اس میں توبہ کے قانون کا بھی بیان ہے کہ آدمی کوئی غلطی کر بیٹھے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو اس کے فوراً بعد وہ دو کام کرے۔ پہلا کام یہ کرے کہ اللہ جل جلالہ کے حضور معافی کا خواستگار ہو، استغفار کرے، توبہ کرے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ پھر نیک اعمال کرے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لے۔ جب وہ یہ دونوں کام کر لے گا تو پھر فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا کہ جب بھی تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے بعد نیکی ضرور کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیکی اس گناہ کو دھو ڈالے گی۔ تو یہ توبہ کا فلسفہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور آئندہ کے لیے عملی طور پر نیک کام کرنے کا آغاز کرنا۔ اس کے بعد پھر سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا ہوگا۔ صرف زبانی کلامی معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی ایک نعمت ہی ہے کہ اللہ نے کسی کو اس کی بھی توفیق دی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی، لیکن صرف زبان سے اس کہنے پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے اپنے گناہ کا استحضار ہونا چاہیے، تاکہ دل میں ندامت تو پیدا ہو۔ ندامت اگر نہیں ہوگی تو دل سے آواز کیسے نکلے گی؟ تو سب سے پہلے اپنے گناہ کا استحضار ہو، دل میں ندامت پیدا ہو، اس کے بعد ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور معافی کی درخواست ہو، التجا ہو، اور پھر آئندہ ایسا کام نہ کرنے کا وعدہ ہو، اور پھر آگے جا کر نیک اعمال کا عملاً آغاز کرے۔ تو اس طریقہ کار پر عمل کرے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ توبہ پوری ہے۔ پھر غلطی ہو جائے